السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت اہم کہانی سنانے لگی ہوں جو ہماری روزمرہ کی عبادت سے متعلق ہے، یعنی کہ نماز۔ کہانی کا نام ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ وہ دیکھیے سلمان بھائی، میری گیند دیوار سے لگ کر کیسے پلٹتی ہے۔ کاشف پرجوش ہو کر سلمان کو بلا رہا تھا۔ کاشف کھیل میں مصروف تھا کہ قریبی مسجد سے اذان عصر بلند ہوئی۔ اچھا اب گیند چھوڑو، نماز کے لیے میرے ساتھ آؤ، سلمان نے کہا تو کاشف بے مزہ ہو کر رہ گیا۔ جنت جانے کے شوقین کاشف صاحب، نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی حاصل نہیں کرو گے تو بھلا جنت کیسے جاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت چلا جاؤں گا، کاشف نے اپنے تئیں بڑی عقل مندی سے جواب دیا۔ ارے واہ، لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور نماز تو وہ اہم ترین عبادت ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ سلمان باتیں کرتا کرتا کاشف کے قریب آ گیا تھا۔ کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کاشف، قرآن مجید میں نماز کے قیام کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے۔ 700 مرتبہ! کاشف نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جی ہاں، اور سورہ مدثر میں دوزخیوں اور جنتیوں کا مکالمہ سنایا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہی تو ہیں، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ اور دوزخی کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ او خدایا، دوزخ تو بہت بری جگہ ہے، آگ، سانپ، بچھو، تارکول کے لباس۔ کاشف کے سامنے امی جان کا سنایا دوزخ کا نقشہ کھنچ گیا تھا۔ تو پھر جنت کی کنجی لینی ہے کاشف جی یا؟ سلمان نے شرارت سے کاشف کی طرف دیکھا۔ یا واہ کچھ نہیں، کاشف اب اتنا بھی بیوقوف نہیں کہ جنت کے سرسبز و شاداب پھلوں سے بھرے باغات اور ٹھنڈے میٹھے چشمے چھوڑ کر دہکتی آگ کے پیچھے جائے۔ اس نے جلدی سے گیند دراز میں رکھی اور وضو کرنے چل دیا۔ کاشف اور سلمان کے قدم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے قریبی مسجد کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ جنت کی کنجی کے حریص و مشتاق تھے۔ بچوں، آپ بھی نماز وقت سے اور پابندی سے ادا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔